جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم مائی یوٹیوب چینل کے پی کے نیاز پیجن، ایک نیا ویڈیو نیا شوق کے ساتھ۔ جی ریکویسٹ یہ ہے جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دو، بیل آئیکن کو پریس کر دو جو کہ آنے والا ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آیا ہوا ادھر اسلام آباد استاد شہزاد خان کے پاس، ماشاءاللہ یہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ فخر پاکستان استاد راجہ کا افتخار اس کی پارٹی سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ اس کے پاس بہت ماشاءاللہ علم ایکسپیرینس کبوتر کے بارے میں بہت زیادہ ہے۔ اسی کبوتر کے حوالے سے پوچھیں گے کبوتر میں کیا کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، جوڑ ہڈی پنجہ پر وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ آئے گے اس کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ اچھا استاد، آپ استاد افتخار راجہ کا ان کے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کس کے شاگرد؟ جی میں استاد افتخار گونی صاحب ہے، ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں، ماشاء تو میں ان کا شاگرد ہوا۔ انہوں نے راجہ افتخار کاکا صاحب سے استادی لی، اور اس کے بعد کچھ عرصہ میں شاگرد رہا، 4-5-6 سال، تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے استادی پک دی۔ ادھر سے آپ کب میں پڑھا ہے بازی مازی اپنی چھت سے؟ یہ چھت ہم نے بنائی 2019 میں، صحیح۔ تو 2019 سے لگاتار مطلب ہے کہ شو ہو رہا ہے، جیٹ کا بھی اکتوبر کا بھی، ایک آدھ سیزن جیٹ کا مس ہوا، باقی شوق ہو رہا ہے الحمدللہ یہاں۔ اچھا استاد، ابھی جو ویوز ہے اس کو جو نئے نئے شوقین ہے اس کو ذرا اپنا ایکسپیرینس کے بارے میں بتاؤ، جو کبوتر کیسے ہونا چاہیے، جوڑوں میں کیسے لگانا ہے، جوڑ ہڈی پنجہ کیا کیا کردار ہے، پیور کبوتر کون سا نسل ہے جو بنانا ہے بن گیا وہ کبوتر، وہ کون سا نسل؟ بات اس طرح نا کہ آج کل آپ یوٹیوب کھولو، فیس بک کھولو، اتنی ویڈیوز اساتذہ نے ڈال دی ہے، ہر بندہ ہی سمجھو کہ 100 میں سے نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 100 میں سے 10% لوگ ہوتے تھے وہ سمجھو کہ سمجھدار ہوتے تھے، ان کو کبوتروں کا پتہ ہوتا تھا کہ اڑاتے کس طرح، بناتے کس طرح، تو وہ آپ دیکھتے تھے کہ وہی کسی بھی شہر کی جو ٹاپ لسٹ ہوتی تھی تو اس میں وہی 5-7 نام ہوتے تھے، جو کوئی مطلب جس طرح آج کل سیاست میں ہو رہا ہے تو وہی 5-7 نام ہوتے تھے، کوئی 2 اوپر کوئی 2 نیچے۔ پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ لوگ ایڈوانس ہو گئے، جب کسی بھی شوق میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں نا تو وہ چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبوتر پروری میں جب پڑھے لکھے لوگ آئے، انہوں نے اس چیز کو پھر سمجھا، ٹھیک ہے، تو اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے پاس اچھے کبوتر ہے، اچھا ریزلٹ ہے۔ باقی جہاں تک بات رہی کہ ہڈی جوڑ پر پرزا، میں دیکھتا ہوں، میں کسی استاد سے کسی بندے سے میرا کوئی کسی کے بارے میں اپنی ایک ذاتی رائے دوں کہ کوئی کہتا ہے کہ پر پرزا ایسا ہونا چاہیے، جوڑ ایسا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے بلڈ لائن ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے وہ ہے۔ اگر تھوڑا سا انسان غور کرے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چیز ایک چیز کے بل بوتے پہ نہیں کھڑی ہو سکتی، صحیح، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو وہ ایک چیز کا سٹرکچر بناتی ہے۔ جی بالکل، گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی بھی، آپ انسان ہی ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں بول دوں کہ آپ چل رہے ہیں تو ٹانگوں کی چل رہے ہیں، وجہ سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں بیکار ہیں، تو ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ دماغ ہے، دل ہے، آنکھیں ہیں، ساری چیزیں بنتی ہیں تو انسان پرفیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل، کبوتر بازی میں، کبوتر پروری میں، کبوتر میں جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوگی تو وہ آپ کا چیمپئن کبوتر ہوگا، چیمپئن کا، اس کا پر بھی اچھا ہوگا، اس کی آنکھ بھی اچھی ہوگی، اس کا جوڑ ہڈی نوک نلی ساری چیزیں اچھی ہوں گی، اس کے بعد اس کا بلڈ لائن بھی اچھا ہوگا۔ جب یہ ساری کوالٹی اس کبوتر میں ہوگی تو وہ آپ کے پاس چیمپئن کبوتر بنے گا۔ یہ صرف ایک چیز پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ ہڈی ایسی ہو تو کبوتر شام کو بیٹھے گا، پر ایسا ہو تو کبوتر شام کو بیٹھے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر وہ کبوتر پرفیکٹ ہوتا ہے۔ جو زیادہ لوگ کہہ رہے ہڈی، کچھ کہہ رہے بڑا ہونا چاہیے، کچھ کہہ رہے چھوٹا ہونا چاہیے، جوڑ بند، کوئی کہہ رہے تھوڑا کلا، آپ کا کون سا پسند ہے؟ بات اس طرح ہوتی ہے نا کہ اس میں موسم کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ جن علاقوں میں ہوا زیادہ چلتی ہے، اب آپ آئے ہو اسلام آباد میں، اب آپ آئے تھے اس ٹائم دھوپ نکلی ہوئی تھی، صحیح، ابھی گھنٹے کے اندر بارش سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے، میں نے بچے اڑائے، ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو چھوٹی ہڈی کا کبوتر مثال کے طور پہ ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے،
تو وہ آندھی طوفان میں کیا مقابلہ کرے گی؟ کیا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک نیچرل بات ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب ایک انسان ہے وہ 2.5 من کا ہے اور ایک انسان 30 کلو کا ہے, تو وہ دونوں آپس میں مقابلہ تو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. زور کے میں برابر ہوں تو پھر ہوتا ہے. صحیح. جدھر ہوا کی رفتار زیادہ ہو, جدھر موسم ایسا ہو کہ ایک کبوتر آپ نے جیٹ میں صبح 5 بجے اڑا دیے, صحیح, وہ 12 گھنٹے کی پرواز کر کے شام کو 5 بجے اوپر سے نکل کے آ رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب آگے ہوا شروع ہو جاتی ہے, ہوا, تو اس کبوتر نے جو 12 گھنٹے محنت کی ہے, اڑا ہے, ٹھیک ہے, ورک آؤٹ کیا ہے, محنت کی ہے, بالکل, اب اس کے بعد اس نے ہوا سے بھی لڑنا ہے. ہوا سے بھی لڑنا. تو جو کبوتر چھوٹی ہڈی کا ہوگا وہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اس کے لیے کبوتر کی چھاتی ہونی چاہیے, ہڈی بڑی ہونی چاہیے. کچھ علاقے ایسے ہیں جدھر نمی ہے ہی نہیں, نمی نہیں, سخت موسم میں گرمی ہے, بالکل, ادھر پھر بڑی ہڈی کا کبوتر بلندی نہیں پکڑ سکتا, اتنی کر سکتا. ٹھیک ہے, وہ بھاری ہوتا ہے تھوڑا سا, تو وہ پھر ادھر وہ کامیاب نہیں ہے. وہ کامیاب. اب وہاں کے علاقے والے بولتے ہیں کہ جی چھوٹی ہڈی کا کبوتر نہیں اڑتا. صحیح. ہمارے علاقے والے وہ سوری بولتے ہیں کہ بڑی ہڈی کے کبوتر نہیں اڑ سکتا کیونکہ ان کے پاس چھوٹی ہڈی کے اڑتے ہیں. جی. ہمارے علاقے والے بولتے ہیں کہ جی بڑی ہڈی کا کبوتر اڑتا ہے, چھوٹی ہڈی کا نہیں اڑتا. صحیح. تو یہ علاقے اور آب و ہوا کا بہت فرق ہوتا ہے. بیسیکلی اڑتے سارے کبوتر, چھوٹی ہڈی کا بھی اڑتا ہے, بڑی ہڈی کا بھی. ابھی جو کبوتر ہے آپ صبح اڑائیں گے, مثال 11 کبوتر, کچھ جلدی بلندی پکڑتا ہے, بند ہوتا ہے, کچھ بہت آہستہ آہستہ جا کر بلندی پکڑتا ہے, بند ہوتا ہے. اس کا کیا, وہ جو آہستہ جاتے ہیں اس کا کیا ہے, اور وہ جو جلدی جاتے ہیں اس کے بارے میں؟ اب بات اس طرح ہے نا کہ یہ بھی بہت ساری چیزوں کے بعد جا کے یہ پروسیجر بنتا ہے. صحیح. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے کبوتروں کی فٹنس کیسی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, کبوتروں کی تیاری آپ نے کیسے دی. ٹھیک ہو گیا. کچھ آج کل اساتذہ کا دانا پانی بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ کبوتر نکلتے ساتھ ہی جا کے بند ہو جاتے ہیں, کچھ کبوتر آرام سے جا کے. اس سے ہٹ کے کچھ کبوتروں کا بلڈ بھی ہوتا ہے, کچھ کبوتروں کے باڈی سٹرکچر, پروں کا سٹرکچر, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, یہ جو ایک تو ابھی لوگ کبوتروں کا ٹریلنگ دیتے اندھیرے لگانے کو, جی جی, یہ اگر آپ ٹریلنگ اس کو نہیں دے, اس کبوتر میں اپنا ایک خوبی ہوتا ہے جو اندھیرے میں بیٹھتا ہے کہ نہیں, کوئی یہ اس کو ٹریلنگ دیکھیں ہم نے تو یہ شوق جن سے سیکھا تھا نا, ٹھیک ہے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اور اس کے بعد اپنے استاد سے جو سیکھا, جو ہم نے سنا, وہ کہا کرتے تھے کہ مخصوص کبوتر ہوتے ہیں جو اندھیروں میں, مخصوص, ان کو لائٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن وہ اس ٹائم کی بات تھی, اس ٹائم کی بات تھی. اس ٹائم شاد و نادر کسی کے پاس کوئی مہران گاڑی یا کوئی ہونڈا ہوتی تھی. آج کل کتنے جدید کام ہو گیا, موبائل تو تھا ہی نہیں, آج کل کیسے کیسے وہ ہو گئے. تو یہ اس ٹائم کی بات تھی. اس ٹائم اتنی بڑی چتیں نہیں تھی. صحیح. شاد و نادر کہیں ہوگی, اتنی لائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا, اتنا یہ گیم اتنا ایڈوانس نہیں تھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا. صحیح. تو وہ بات جو وہ کہا کرتے تھے, تو وہ اس ٹائم کی کہا کرتے تھے کہ مخصوص کبوتر ہوتے. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ کبوتر ایسے ہیں جن کو رات کو اندھیروں پہ لائٹوں میں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود آ کے بیٹھتے ہیں. صحیح, بالکل. تو وہ مخصوص کبوتر ہے. اس کے علاوہ باقی ٹریننگ ہے. ٹریننگ ہے, آپ اچھی آپ کی چھت ہو, ٹھیک ہے, اچھی ان کی لائٹنگ ہو, صحیح, اچھا آپ کے پاس ٹرینر ہو, صحیح, اس کو سمجھ ہو. کبوتر راتوں پہ لگتے ہیں, اندھیروں کو لگتے ہیں, پوری رات اڑتے ہیں. لاہور میں یہ, اور اس دفعہ تو پھر اسلام آباد میں بھی جو نائٹ ٹورنامنٹ ہوئے تو رات کو بھی اڑتے ہیں. یہ تو ٹریننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, جو بعضی لوگ یہ کہہ رہے جو ابھی 3 پر جو ہے نا آخری وہ ایک جیسا ہو تینوں, تو وہ زیادہ بلندی پکڑتا ہے. جو کہہ رہے ابھی 9 پر, 8واں 9 10واں سے اوپر ہو وہ پکڑتا ہے. آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پروں کا جہاں تک معاملہ ہے نا, جی, ٹھیک ہے, کبوتر نے بیسیکلی پر ہلانے یا توڑنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو شیپ ہے ان میں دیکھیں, وہ بات ہوتی ہے نا کہ ایوی نہیں دھواں اڑتا, کہیں تھوڑی بہت آگ اٹھتی ہے تو ادھر سے دھواں اٹھتا ہے نا, کوئی وجہ ہوتی ہے تو بات بنتی ہے. کسی اساتذہ کے پاس کسی کبوتر نے پرفارم کیا ہوتا ہے تو انہوں نے رائے دی ہوتی ہے, اپنی طرف سے کوئی بھی نہیں دیتا. جی, میری جو اپنی ذاتی رائے ہے کہ 3 پر برابر ہو, 9واں پر لمبا ہو, 8واں اور 10واں برابر ہو, ٹھیک ہے, یا 10واں بڑا ہو. میرے جو فیوریٹ اپنے پر ہے, جی, ان میں
जो मैंने अपनी छत पे उड़ाए और जो देखे, फिर आपकी बात का सवाल में जवाब दे देता हूँ। जी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है 8वां बड़ा हो, 9वां छोटा हो, 10वां छोटा हो, मतलब उसी एक शेप दूसरे में। के पास। पहले 8वां बड़ा हो, जी फिर उससे 9वां छोटा हो, फिर उससे 10वां छोटा हो। 10वां छोटा, लेकिन ये बहुत कम कबूतरों ये में, बहुत कम ठीक मिलता है। है। बेसिकली जो सबसे अच्छा पर है मेरी नजर में, वो 9वां बड़ा हो, 9वां 8वां और 10वां बराबर। बराबर हो। बाकी हर बंदे की अपनी राय है, ठीक है। ये बातें फिर गहरी हो जाती हैं। ये इस इस्लामाबाद और जो पठवार का खिता है ना, जी ठीक है, इसमें हवा जिधर चलती है ना, उधर 9वां कुंदा बड़ा होना जरूरी है। जरूरी है। हाँ, जिधर हवा चलती है, जिधर स्टिल मौसम है, जिधर खड़ा मौसम है, जिधर शदीद धूप गर्मी का मौसम है, जिधर के हवा शवाएं नहीं चलती, जी उधर कोई भी पर उड़ जाता है। आपकी बात भी मैं इस पे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बाद ही जो बड़े उस्ताद एजा कराम है वो कह रहे हैं जुनी ये हवा जो चल रही है वो कुल्ला दुम वाला उधर कामयाब होता है, जो जिधर हवा नहीं होता है वो एक पत्ता दुम वाला कामयाब होता है। उसके बारे में आपका क्या है? देखें, बात ऐसी है कि कबूतर की दुम, कोई बोलता है जी ये स्टेयरिंग है, कोई बोलता है ये गेयर है, ठीक है। बात ये है कि मैंने इस छत पे जो शो किया थोड़ा बहुत, या मेरे दोस्तों यारों ने जहाँ किया, या मेरे साथी ने जहाँ किया, मैंने जाके उधर देखा। यार मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने खुले दुम के भी उड़ते देखे हैं जेठ की गर्मियों में। मेरे पास एक कबूतरी थी अभी रिसेंटली, वो बीमारी में मर गई, मैं आपको उसका शौक करा था जी उसकी दुम, मतलब आप हाथ में पकड़ो तो उसकी दुम फुल खुली होती थी। लेकिन वो जेठ की गर्मियों में मेरे पास 11-11 बाजियां उड़ी और छोड़े। मैं आपको मेन मिसाल लेता हूँ कि ये जी पिपला वाले कबूतर है, उनकी दुमें देखे हम कितनी बड़ी, सही बड़ी। ठीक। फिर छोटी दुम वाले भी उड़ते हैं, तूफानों में हमने बैठते हुए भी देखे हैं। तो बस ये बात वो है कि वो प्रैक्टिकल जो कबूतर बैठ रहा है उड़ के, वो अच्छा है। बाकी दुम बंद खुली कुछ नस्लों में भी होता है, कुछ नस्लों में दुम, कबूतरों की दुमें खुली होती, जी कुछ में दुम बंद होती। बंद दुम वाले लोग कबूतर लोग पसंद करते हैं, ठीक है। जी वो बिल्कुल, खूबसूरत भी होते हैं, अच्छे भी खूबसूरत होते भी हैं, होते हैं, ठीक। पसंद करते तो दुम का भी किरदार तो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पूरी बॉडी का किरदार होता है। अब एक चीज को माइनस कर दो तो वो फिर परफेक्ट नहीं हो सकता।